احمد شاہ ابدالی کی عمر 25 برس تھی جب انہیں شاہ افغانستان منتخب کر لیا گیا۔ وہ فوجی کمانڈر اور قبائلی سردار تھے جنہیں 1747 میں قندھار میں ایک افغان جرگے نے ریاست کا سربراہ منتخب کیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی ایک پرکشش شخصیت کے مالک ہی نہیں تھے بلکہ ایک باصلاحیت، دور اندیش اور ایک ایسے جنگجو اور منتظم تھے جسے بادشاہ بننے سے پہلے بھی متعدد جنگیں لڑی تھیں۔ ان کی خوش اخلاقی اور شائستگی کے سبب وہ اپنے ساتھیوں اور اشرافیہ میں خاصے مقبول تھے اور بعد میں افغانستان کے عوام سے بھی انہیں بڑی عزت اور احترام ملا۔ انہوں نے تمام افغان قبائل کو اکٹھا کر کے ایک افغان ریاست کی بنیاد رکھی تھی۔ احمد شاہ ابدالی افغانوں کے ایک اہم ابدالی قبیلے کے فرد تھے جن کی سلطنت بعد میں درانی سلطنت مشہور ہوئی۔ ابدالی 1722 میں ملتان میں پیدا ہوئے تھے۔ جرمنی کے ایک مشہور مفکر اور مورخ فریڈرک اینگلز نے 1857 میں اپنی کتاب جنگ افغانستان میں اس ملک کا جغرافیہ، حالات اور واقعات رقم کیے ہیں، جس میں وہ لکھتا ہے: افغانستان فارس اور ہند کے درمیان میں ایشیا کا ایک وسیع ملک ہے۔ دوسری جانب سے یہ ہندو کش کے سلسلے اور بحر ہند کے درمیان پڑا ہے۔ اس کے صوبہ جات میں فارس کا صوبہ خراسان، کشمیر اور سندھ شامل ہیں۔ خطہ پنجاب کا ایک حصہ بھی شامل ہے۔ اس کے مرکزی شہر کابل، غزنی، پشاور اور قندھار ہیں۔ احمد شاہ ابدالی نے کئی جنگیں لڑیں اور ان کی فتوحات نے سلطنت کو وسعت دی اور اس کا دائرہ مغربی ایران سے لے کر ہندوستان کے شہر سرہند تک پھیل گیا۔ ان کی حکمرانی شمال میں وسطی ایشیا کے آمو دریا سے لے کر جنوب میں بحر ہند کے ساحل تک تھی۔ یہ احمد شاہ ابدالی ہی تھے جنہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کو ایک نئی پہچان اور آزاد ملک دیا۔ یوں تو افغانستان کی تاریخ کئی سو صدی پرانی ہے جس میں یہ خطہ مختلف ناموں سے پہچانا جاتا ہے۔ 16ویں صدی سے 18ویں صدی عیسوی تک یہ ریاست کئی حصوں میں منقسم تھی، جسے احمد شاہ ابدالی کے دور میں 18ویں صدی کے وسط میں ایک ملک کے طور پر ابھرنے کا موقع ملا، اور یہی وجہ ہے کہ احمد شاہ بابائے افغان کہلاتے ہیں۔ عام طور پر لوگ انہیں احمد شاہ بابا بھی کہتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس ملک پر ایرانی، یونانی اور منگولوں کے بعد جب انگریزوں اور روسیوں نے قبضہ کرنا چاہا تو انہیں سخت مزاحمت اور شدید لڑائی کا سامنا کرنا پڑا، اور افغانوں نے کبھی غیر ملکی تسلط کو قبول نہیں کیا۔ احمد شاہ ابدالی کا دور حکومت 25 برسوں پر محیط ہے، جن میں انہوں نے ایران، نادر شاہ کے زیر نگین علاقوں پر دورانی سلطنت قائم کی۔ نادر شاہ کی زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا تھا اور احمد شاہ ابدالی، جو نادر شاہ کی فوج میں کمانڈر تھے، افغانستان کے بادشاہ منتخب ہو گئے۔ احمد شاہ ابدالی کی وفات کے بعد ان کی اولاد نے اقتدار سنبھالا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کا ذکر تاریخ میں مرہٹوں سے پانی پت میں مشہور لڑائی کے سبب بھی محفوظ رہے گا۔ پانی پت کی لڑائی میں ہندو مرہٹا کو شکست دے کر احمد شاہ ابدالی نہ صرف ان کا زور توڑنے میں کامیاب ہوئے بلکہ اس کی اس کامیابی سے ہندوستان کا مغل خاندان بھی محفوظ ہو گیا، جن کے لیے مرہٹا بڑا خطرہ تھا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں دنیا نے جمہوریت اور مختلف نظام ہائے مملکت دیکھے، اور اس عرصہ میں سیاستدانوں نے دورانی سلطنت کے لیے باقاعدہ لفظ افغانستان استعمال کرنا شروع کیا۔ آج افغانستان ایک زمین بند ملک ہے جس کے جنوب اور مشرق میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمال مشرق میں چین، جبکہ شمال کی طرف ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان موجود ہیں، اور یہ بھارت کا بھی ہمسایہ ہے۔ احمد شاہ ابدالی کا مقبرہ افغانستان کے مشہور شہر قندھار میں واقع ہے۔ مقامی اور غیر ملکی مورخین نے بھی ان کے دور حکومت اور بطور بادشاہ کارناموں کو سراہا ہے۔ ایک ہندوستانی مورخ گنڈا سنگھ کی انگریزی زبان میں لکھی گئی کتاب احمد شاہ ابدالی دورانی جدید افغانستان کے معمار میں لکھا ہے: احمد شاہ ابدالی نے اپنی پوری زندگی ملک کی بہتری کے لیے وقف کر دی تھی، اور وہ آج بھی افغان لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جنوبی اور سینٹرل ایشیا کے مسلمانوں کی بڑی تعداد ان کا نام ادب سے لیتی ہے۔ احمد شاہ ابدالی 1773 عیسوی میں انتقال کر گئے تھے۔ امید ہے ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی واقعات، احادیث اور اسلامی تاریخی قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں۔ شکریہ۔